بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 16 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے کانا و اخواتها۔ کانا فعل ہے، و اخواتها وہ افعال جو کانا کی طرح عمل کرتے ہیں۔ جس طرح کانا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح اخوات کانا بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زید قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ زید مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے۔ اب کانا کا ہم دخول کرتے ہیں، یعنی اس کو داخل کر دیتے ہیں اس جملے پر، تو کہیں گے کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، زید کھڑا تھا۔ یہ کانا اس کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے۔ اب اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے افعال ناقصہ۔ تو اس کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کانا صرف اور صرف مبتدا پر داخل نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ یعنی مثال کے طور پر کانا زیدن، اس کا ترجمہ ہوگا زید تھا۔ اب زید کیا تھا؟ انجینئر تھا، ڈاکٹر تھا، سویا ہوا تھا، کھڑا تھا، خبر نہیں ہے۔ تو اس کو افعال ناقصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کانا و اخواتها کو صرف اور صرف مبتدا پر داخل کر دیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا، اسی لیے یہ مبتدا اور خبر دونوں کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا عمل ظاہر ہو۔ تو آئیے سبق کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کانا و اخواتها۔ الامثلہ، یہاں پر تمام مثالیں جملہ اسمیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلی مثال جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، الزحام شدید، بہت زیادہ رش ہے۔ الزحام کہتے ہیں رش کو، شدید بہت زیادہ کثرت سے۔ البیت نظیف، گھر صاف ستھرا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی الزحام مبتدا، شدید اس کی خبر ہے، البیت مبتدا، نظیف اس کی خبر ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ہم کانا داخل کر دیں، تو ہم کہیں گے کان الزحام شدیدا۔ دیکھو یہاں پر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف کانا کو زحام پر داخل کریں گے، کان الزحام، رش تھا۔ اب کہاں پر تھا یا رش کیسا تھا؟ تو ہم کہیں گے الزحام کان شدیدا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کانا کا جو دخول ہے وہ پورے جملے پر ہوگا، جو کہ آپ کے سامنے ہے، الزحام شدید، البیت نظیف۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس پر کانا اور اس کے اخوات کا دخول ہوگا۔ تمام مثالیں نیچے آ رہی ہیں۔ البیت نظیف، گھر صاف ہے۔ کان البیت نظیفا، گھر صاف تھا، ٹھیک ہے۔ الثوب قصیر، کپڑے چھوٹے ہیں۔ صار الثوب قصیرا، کپڑے چھوٹے ہو گئے۔ صارا کا ترجمہ ہم پہلے سمجھیں گے کہ ہو جانا۔ اب آپ ہیں، میں کہوں صرت عالما، آپ عالم بن گئے۔ صار الطالب عالما، صار الطالب عالما، طالب علم ہو گیا عالم، تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح البرد قارس، سردی بہت تیز ہے۔ البرد سردی، قارس بہت شدید ہے، تو ہم کہیں صار البرد قارسا، آہستہ آہستہ جو سردی تھی وہ بہت شدید ہوتی گئی، تو صار البرد قارسا۔ صارا کانا، یہ دو ہو گئے۔ الخادم قوی، خادم بہت طاقتور ہے۔ لیس الخادم قویا، خادم طاقتور نہیں ہے، کیونکہ لیسا کا ترجمہ اب صارا تو نہیں ہے نا، لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے۔ لیسا یہ اس میں نفی آتی ہے، یعنی معنی کی نفی کرنا۔ لست رجلا، آپ آدمی نہیں ہے۔ لست شاعرا، آپ شاعر نہیں ہیں۔ لیس احمد ذکیا، احمد جو ہے وہ ذہین نہیں ہے۔ اسی طرح لیس العامل نشیطا، عمل کرنے والا مزدور جو ہے وہ نشیط نہیں ہے، یعنی وہ چست نہیں ہے۔ نشیط بمعنی چست، العالم نشیط، یہ خبر دی جا رہی ہے کیا وہ نشیط ہے۔ اچھا، النہم مریض، اصبح النہم مریضا، ٹھیک ہے۔ یہ النہم مریض ہے اور وہ صبح سویرے جب اٹھا تو وہ مریض تھا۔ اصبح ای الدخول فی وقت الصباح، اس کے کیونکہ لفظی الگ معنی بنتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہوں کیف اصبحت،
آپ صبح سویرے جب اٹھے تھے تو کس حال میں آپ نے صبح کی؟ کیونکہ اصبح میں صبح کا معنی پایا جا رہا ہے لفظی طور پر. اصبح الرجل نشیطا، آدمی صبح کے وقت چست اٹھا، یعنی چستی سے اٹھا، بیدار ہوا تو کافی چست تھا. ٹھیک ہے، میں کہوں اصبح الاستاذ، اصبح الاستاذ مجتہدا، صبح سویرے استاد جو تھے وہ بہت محنتی تھے. ٹھیک ہے. الجو ممطر، موسم بارش والا ہے. اصبح الجو ممطرا، صبح سویرے ہم نے جب موسم کو دیکھا تو بارش والا تھا، کیونکہ اصبح میں صبح کا معنی آ رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں العامل متعب، مزدور بہت زیادہ تھکا ہوا ہے. امسا العامل متعبا، اچھا امسا میں مساء عربی میں کہتے ہیں شام کو، جس طرح صبح مساء شام کو کہتے ہیں. تو یہاں پر امسا العامل، مزدور جو تھا یہ شام کے وقت میں متعب، بہت تھکا ہوا تھا، کیونکہ صبح سے وہ کام کرتا رہا اور شام کے وقت میں بہت تھکا ہوا تھا. ٹھیک ہے. امسا میں مساء کا معنی پہلے سے ہے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. الزہر ذابل، پھول جو ہے وہ مرجھایا ہوا ہے، کیونکہ الزہر مبتدا ہے، ذابل اس کی خبر ہے. ہم پھول کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ مرجھایا ہوا ہے. اب یہاں پر ہم کہیں گے امس الزہر ذابلا، شام کے وقت میں، یعنی جب شام ہوئی تو پھول مرجھایا ہوا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح تمام مثالیں ہیں. اضحا، وقت الضحا، چاش کا وقت. الغمام کثیف، بادل بہت زیادہ گھنے تھے. اضحا الغمام کثیفا، اب چاش کے وقت میں ہم نے دیکھا تو بادل جو تھے بہت شدت سے تھے اور بہت گہرے تھے. الشارع مزدحم، سڑک بہت یعنی اس پر رش تھا. اضحى الشارع، چاش کے وقت ہم نے دیکھا گاڑیوں کی قطار در قطار گاڑیاں تھیں تو مزدحما. یہ چیز نہ بھولے گا، انشاءاللہ بحث میں یہ باتیں آ جائیں گی. اب یہاں پر اس لیے ہم اس غور سے پڑھ رہے ہیں تاکہ وہاں پر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اس طرح سے پڑھا تھا اور یہ اس کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. المطر غزیر، تیز بارش. ظل المطر غزیرا. الغبار ثائر، غبار اڑ رہی ہے. ظل الغبار ثائرا، ظل مثل صار، یا ہو گیا، بہت زیادہ پھیل گیا غبار. المصباح متقد. المریض متألم، یہ جو مریض ہے، بیمار ہے، اس کو درد ہو رہا ہے. بات المریض متألم، باتا میں بیتوتا کا معنی ہے. بیتوتا کہتے ہیں رات کے وقت کو گزارنا. اب ساری رات یہ مریض جو تھا، بیمار جو تھا، پریشان تھا، اس کو درد ہو رہا تھا. تو ہم کہیں گے بات المریض متألما، مریض نے اس حال میں رات کی کہ وہ بہت تکلیف میں تھا. علم کہتے ہیں تکلیف کو عربی زبان میں. تو یہ افعال ناقصہ یا کان و اخواتها عربی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. بحث کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ. کل مثال فی القسم الاولی، تمام مثالیں جو پہلی قسم میں ہیں، یتألف بنتی ہیں، من مبتدأ و خبر، جس طرح الزحام شدید ہم نے پہلے پڑھا. تو یتألف یتکون، ٹھیک ہے، یہ مثالیں بنتی ہیں مبتدا اور خبر سے. وہما مرفوعان، اور دونوں پر رفع ہے. کما علمت، جسے آپ نے پڑھا، جسے آپ نے جانا. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْقِسْمِ الثَّانِي، جب آپ دوسرے قسم کو دیکھتے ہیں، اس کے سامنے جو ہوتا نا كان الشارع مزدحما، وہ إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة عينها، وہی مثالیں آپ بعینہ ہی دیکھیں گے. بعد ان دخل على كل منها أحد الأفعال، لیکن اس کے اوپر ایک فعل من افعال ناقصہ یا کانا و اخواتها کا دخول ہوا تھا، جیسے کانا، صارا، لیسا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، باتا. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، جب غور کریں گے، اواخر الاسماء، اسم کا اخیر یعنی اس جملے کا آخر، فی هذا القسم یعنی دوسرے قسم میں، وجدت الاسم، آپ اسم کو پائیں گے، الاول مرفوعا، جیسے الشارع، کان الشارع فی کل الامثلہ، والاسم الثانی منصوبا فی جمیعها، جیسا کہ کان الشارع مزدحما، کان الثوب نظیفا. دوسرا اسم آپ کو منصوب نظر آئے گا. وما حدث هذا التغییر، اور یہ تغیر اس لیے حاصل نہیں ہوا، الا من دخول الافعال المتقدمہ، بلکہ یہ جو افعال ان پر داخل ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے. فهذه الافعال، تو یہ جو افعال ناقصہ ہیں یا کان و اخوات ہیں، اذن تدخل، داخل ہوتے ہیں، علی المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. فترفع الاول، پہلے یعنی مبتدا کو
مرفوع کر دیتے ہیں، وَيُسَمَّى اسمہا، اس کو ہم اسم کانا کہیں گے. جیسے کان الثوب نظیفا، ثوب اسم کان مبتدا، نظیفا خبر کان منصوب. وتنصب الثانی، اور دوسرے یعنی خبر کو نصب دیتے ہیں، وَيُسَمَّى خبر کان، خبر کان وأخواتها. وَيَعْمَلُ الْمُضَارِعُ وَالْأَمْرُ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ عَمَلَهَا، جس طرح کانا ہے اس طرح یکون بھی ہے. کانا ماضی ہے، یکون مضارع ہے. تو بتا رہے ہیں کہ ان افعال کا مضارع بھی ہوتا ہے اور امر بھی ہوتا ہے. میں آپ سے کہوں کن رجلاً، کن مسلماً، کن ہو جاؤ مسلماً. دیکھو مسلماً کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے کن کی، اور کن کہاں سے لیا؟ کان یکون سے. تو جس طرح ماضی عمل کرتا ہے اسی طرح مضارع اور امر بھی ان افعال کا عمل اسی طرح کرتا ہے جس طرح کانا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح وہ مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب بناتا ہے، اسی طرح یکون اور کن بھی اپنے مبتدا کو مرفوع اور خبر کو منصوب بناتا ہے. غیر سوائے ان لیسا لا یاتی منہا مضارع ولا امر، ان اخوات میں سے یعنی اخوات و کانا میں سے صرف لیسا ہے جس کا مضارع اور امر کا صیغہ نہیں ہوتا. البتہ یہ صرف اور صرف لیسا ہی کرے گا کام، اس کے لیے نہ مضارع ہے اور نہ امر. اس کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں اس کا مضارع بھی ہے اور امر بھی ہے، اور وہ اسی طرح عمل کرتا ہے. وَإِذَا تَدَبَّرْتَ، اگر آپ غور کریں معانی هذه الافعال، ان افعال کے معانی پر، فی امثلتها ان کی مثالوں میں، وجدت آپ پائیں گے ان کان تفید الاتصاف المبتدا بالخبر فی الزمن الماضی. جیسے میں نے کہا کان الثوب نظیفا، کپڑے صاف تھے، ماضی کانا میں ہے. وصار تدل علی تحول المبتدا من حال الى حال، اور سارا جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے جس طرح کہا صرت عالما، آپ عالم بن گئے. صار الطالب عالما، تو ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیل کرنے کے لیے ہم سارا کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ولیس تفید النفی، معنی کی نفی. لیس الطالب مجتہدا، طالب علم محنتی نہیں ہے. اما اصبح و امسا و اضحى و ظل و بات فتفید التوقیت، اپنے وقت کی طرف لے جاتی چیز کو. میں نے جس طرح کا اصبحت مسلما، میں صبح کے وقت مسلمان. اصبحت نشیطا، صبح کے وقت میں نشیط تھا. تو اتصاف المبتدا بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار واللیل على الترتیب. اچھا قواعد کو سمجھ لیں، وہی باتیں ہیں لیکن قاعدے کی صورت میں. تدخل داخل ہوتا ہے کانا علی المبتدا والخبر، جیسے زید قائم کی مثال ہم نے شروع میں دی. فترفع الاول، پہلے کو مرفوع بناتا ہے، ویسمى اسمها، اور اس کو اسم. کان زید قائما. وتنصب الثانی ویسمى خبرها، اور یہ خبر کان واخواتها کا ہو گیا. مثل کان، جس طرح کانا فیما تقدم، جس طرح ہم نے اس کی بات کی کہ فیما تقدم یہاں پر مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے. اسی طرح صار، لیسا، اصبح، اضحى، ظل، بات. وتسمى هذه الافعال اخوات کان. ٹھیک ہے، عمل میں ایک جیسے ہیں اگرچہ اس کی شکلیں اور معانی کے اعتبار سے بدلے ہوئے ہیں. لکل فعل من هذه الافعال، ہر فعل میں سے ان افعال میں مضارع و امر، مضارع اور امر کا صیغہ بھی ہے اور اس کا عمل بھی کانا کی طرح ہے، ماضی کی طرح ہے. یعملان عمل الماضی. الا لیسا، مگر لیسا جو ہے، فلا یاتی منها مضارع ولا امر، تو اس لیے اس کا مضارع امر نہیں ہے، تو اس کا صرف ماضی ہی عمل کرے گا کانا کی طرح. مبتدا خبر پر داخل ہوگا، پہلے کو مرفوع دوسرے کو منصوب. اچھا تمرین الاول، بین، بیان کریں، کل اسم و خبر، ہر اسم اور ہر خبر کو، لکانا، کانا کا، کہ بھئی کانا کا اسم کون سا ہے اور خبر کون سا ہے، اسم کی شکل کیسی ہے اور خبر کی شکل کیسی ہے. واخواتیہ فی الجمل الآتیہ. اب آپ سوچیں گے اصل میں ہم دیکھیں تو محمود شجاع، محمود بندہ جو ہے، شجاع بہت دلیر ہے. لیکن جب ہم نے کانا کا اس پر دخول کیا تو یہ ہوا کانا محمود شجاعا. اب آپ اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ آپ کہیں گے کانا فعل من افعال الناقصہ، ٹھیک ہے، اور محمود اسم کانا مرفوع. اسم کانا کہ محمود وہ اسم ہے کانا کے لیے اور وہ مرفوع ہے. شجاعا خبر کانا، خبر ہے کانا کے لیے، وہ منصوب ہے کیونکہ اس کو جو نصب دیا ہے یہ کانا نے دیا ہے. اس طرح تمام مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں. اصبح الحصان جائعا، اصل میں کیا تھا؟ الحصان جائع،
گھوڑا جو ہے وہ بھوکا ہے، لیکن ہم نے کہا اصبح الحصان جائعا، جب صبح کے وقت ہم نے دیکھا تو گھوڑا بھوکا تھا، ٹھیک ہے، صبح کے وقت۔ الاول آخر، صار الاول آخرا، پہلا بندہ آخر میں ہو گیا۔ بات الکلب نائما، یہ جو ساری رات گزاری کتے نے وہ سو کر گزاری۔ باتا یبیتو بیتوتا، رات گزارنا، تو بات الکلب نائما، نائما اصل میں تھا الکلب نائم، کتا سویا ہوا ہے۔ اس طرح تمام مثالیں آپ احباب سمجھ لیں اور اس کی پریکٹس بھی کریں۔ اچھا، تمرین الثانی کو آپ حضرات حل کریں۔ ادخل، داخل کریں، کانا علی کل جملہ، ہر جملے پر، من الجمل الآتیہ، آئندہ جملوں میں سے، وشکل آخرہ کل کلمۃ فیہا، اور آخری کلمے کی تشکیل بھی کریں، یعنی اس پہ آپ حرکت بھی ڈالیں۔ اب حرکت کیا ہوگی آپ حضرات کو سمجھا دیا۔ دیکھو، الحارس مستيقظ، چوکیدار جاگا ہوا ہے، یعنی بیدار ہے۔ الحارس مستيقظ، چوکیدار بیدار ہے۔ آپ یہاں پر کانا داخل کریں اس کے پیچھے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ سوچئے، کان الحارس مستيقظا، مستيقظا، ٹھیک ہے، تو حارس اسم کان مرفوع، مستيقظ خبر کان منصوب۔ اس طرح تمام پر آپ داخل، کان الباب مفتوحا، کان الخادم نائما، کان النیل منخفضا، ٹھیک ہے۔ آئیے آخری تمرین پڑھتے ہیں، تمرین فی الاعراب۔ ترکیب کس طرح کریں گے؟ صار العنب زبیبا، عنب کہتے ہیں انگور کو۔ اب انگور جب تازہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ زبیب، جب اس کو وہ بناتے ہیں جس کو ہم کشمش بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب ہم انگور کو سکاتے ہیں تو اس سے زبیب بن جاتا ہے۔ تو صار العنب، عنب تحول الی الزبیب، اس کی شکل بدل گئی عنب سے زبیب کی طرف، وہ یعنی عنب انگور جو ہے وہ زبیب بنا، تو یہ سارا ہم نے یہاں پر استعمال کیا۔ اچھا، سارا کیا ہے؟ فعل ماضی، فعل ماضی ہے۔ العنب اسم سارا مرفوع، وہ اسم ہے سارا کا، مرفوع ہے۔ زبیب خبر سارا منصوب ہے۔ یبیتو، دیکھو سارا اور یبیتو، یبیتو کیا ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ باتا، جسے ہم نے پڑھا، یبیتو، یبیت القطار سائرا، فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع ہے، ظاہر ہے۔ القطار اسم یبیتو مرفوع ہے، سائرا خبر یبیت منصوب ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کی مختصر سی ترکیب کرتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کی جو مثالیں نیچے دی گئی ہیں آپ احباب بھی اس کا جو ہے اس کی ترکیب کریں اور خود سے سمجھیں۔ امید ہے آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔